میں وعدہ کرتا ہوں میں روز دعا کروں گا۔ پھر بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اے باپو اور میں ماؤں، اے بھائیوں اور اے بہنوں، دل کے کانوں سے سنو، اگلے 16 سال تک یہ بچہ بایزید اپنی ماں کے پاس نہیں گیا۔ 16 سال تک اس نے چھٹی بھی نہیں مانگی، چھٹی بھی نہیں مانگی۔ ماں بھی انتظار کرتی رہی، بیٹا بھی انتظار کرتا رہا، استاد بھی دعا مانگتے رہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ کیا انعام ملا؟ کاش ہم میں سے کوئی آج یہ ہمت کرے، کاش ہم میں سے آج کوئی اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی ولایت کی دعائیں کر لے۔ انعام جانتے ہو کیا ملا؟ سنو، تاریخ میں لکھا ہے، طبقات الاولیاء میں لکھا ہے، نزہۃ الاولیاء میں لکھا ہے، کتنی کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہیں کہ بایزید بسطامی کی عمر جب تقریباً 22 سال کی ہو گئی، 22-23 سال کی، یعنی 16 سال گزر چکے تھے اس واقعے کو، تو اس وقت کیا ہوا؟ ایک مرتبہ خواب میں ان کے بزرگ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، انہی استاد کو زیارت نصیب ہوئی۔ جب وہ تہجد پڑھ کے دوبارہ سنت کے مطابق تھوڑا سا لیٹے تھے، سنت یہ ہے کہ تہجد کی نماز اور فجر کے بیچ میں ایک 10-15 منٹ کے لیے آنکھ لگا لی جائے تو آدمی فریش ہو جاتا ہے اور پھر فجر بعد سونے کی ضرورت نہیں رہتی، یہ سنت ہے۔ اس سنت کے مطابق تہجد پڑھ کے فجر سے پہلے وہ ذرا دیر کے لیے لیٹے کہ ان کی آنکھ لگی اور پھر تشریف لائے، زیارت ہوئی رحمت دو عالم امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان بزرگ سے کہا کہ وہ جو نوجوان ہے نا بایزید تمہارے پاس زیر تربیت، اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا، فیصلہ ہو گیا اللہ کے ہاں سے کہ پورے عالم میں قیامت تک اس کے ذریعے دین کا کام ہوگا، جاؤ اس کو خوشخبری سنا دو اور اس کو روانہ کر دو۔ جلدی سے اٹھے، تازہ وضو کیا، اندر گئے، دیکھا وہ لڑکا ابھی نماز پڑھ رہا تھا، پیچھے بیٹھ گئے اور پیچھے بیٹھ کے انتظار کرنے لگے۔ نوجوان جب نماز سے فارغ ہوا بایزید تو پکارا کہ بیٹا ادھر آؤ، قریب بلایا، سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور کہا یا بایزید تمہاری ماں کی قربانی رنگ لائی، تمہاری بیوہ ماں کی دعائیں قبول ہوئیں، تمہارے باپ کی تمنا پوری ہوئی اور تمہارا مجاہدہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، جاؤ اب اللہ تم سے دین کا کام لے گا۔ سینے سے لگایا، نور نسبت کو منتقل کیا، اپنا عمامہ اتار کر ان کے سر پر رکھ دیا، کہا جاؤ اب تم سے اللہ دین کا کام لے گا، اب تم کو یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔ بایزید بسطامی نے اپنے استاد کے پھر ہاتھ چومے، پیشانی کا بوسہ لیا، سر پر ہاتھ پھروایا، دعائیں لیں اور پھر اس کے بعد روانہ ہوا۔ وہی راستہ تھا، وہی گھر تھا، وہی گھر کا دروازہ تھا، آج بھی دروازہ بند تھا، مگر آج کیا ہوا؟ جیسے ہی پہنچے اور جا کر آواز دی امی، پہلے ہی دروازے پر آواز پر ماں دوڑی ہوئی آئی، دروازہ کھول دیا، سامنے نوجوان سنت کے لباس میں ملبوس، تقوی کی نور پیشانی سے پھوٹتا ہوا۔ ماں نے دیکھا آ گیا میرا بیٹا، آ گیا میرا لال، میرے جگر کا ٹکڑا آ گیا۔ بچے نے کہا جی امی میں آ گیا۔ ماں کے قدموں پر بچہ گرنے لگا، ماں نے جلدی سے بچے کو اٹھایا، تھاما، اپنے کلیجے سے لگایا، آؤ بیٹا آؤ، کب سے میں تیرے انتظار میں تھی، بستر پر بٹھایا اور کہا بیٹا تھوڑی دیر انتظار کر لو، میں ابھی گرم گرم کھانا تجھے کھلاؤں گی، مگر میں پہلے اپنے مالک کا شکر تو ادا کر لوں۔ پھٹا پرانا بوریا بچھایا اور اس پر ماں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور اس کے بعد اللہ سے کہا اللہ مجھ بیوہ کا شکر قبول کر لیجئے، مجھ ٹوٹے دل والی کا شکر قبول کر لیجئے، آپ نے میری دعا قبول کر لی، میرے مرحوم شوہر کی تمنا کی لاج رکھ لی اور آپ نے میرے بیٹے کو کچھ بنا دیا۔ سلام ہو بایزید بسطامی پر، اور سلام ہو ان سے بھی زیادہ بایزید بسطامی کی ماں پر، اس عظیم والدہ پر، بیوہ عورت پر، اس کی ہمت پر، اس کے ارادے پر اور اس کی ان عظیم تمناؤں پر۔ عورتوں کی تمنائیں جب درست ہوتی ہیں تو امت کو بایزید بسطامی ملا کرتے ہیں، امام بخاری ملا کرتے ہیں، ابو حنیفہ و شافعی ملا کرتے ہیں، امام مالک ملا کرتے ہیں، عبد القادر جیلانی ملا کرتے ہیں، معین الدین چشتی ملا کرتے ہیں، مولانا محمد قاسم نانوتوی ملا کرتے ہیں، مولانا محمد الیاس اور مولانا رشید احمد گنگوئی ملا کرتے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے عظیم اسلام کے سپوت ملا کرتے ہیں۔ اور جب عورتوں کی تمنائیں گندی ہو جاتی ہیں، ناپاک ہو جاتی ہیں، ناچنے گانا، ٹی وی دیکھنا، میوزک سننا، وقت کو ضائع کرنا، فیشن کرنا، فضول خرچی کرنا، تو امت کو ناچنے گانے والے ملتے ہیں، پورنوگرافی کرنے والے ملتے ہیں، بے حیائی کرنے والے ملتے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑنے والے ملتے ہیں، گندی فلمیں دیکھنے والے ملتے ہیں۔
میرا بس چلے تو میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر پوری امت کی عورتوں سے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگوں، اس امت کے مستقبل پر رحم کھاؤ، اپنی تمناؤں کو ٹھیک کر لو۔ امت تنگ آ گئی ہے بے حیا نوجوانوں سے، امت تنگ آ گئی ہے گندے اور ناپاک نوجوانوں سے، امت کو پھر ضرورت ہے عبد القادر جیلانی کی، امت کو پھر ضرورت ہے مجدد الف ثانی کی، امت کو پھر ضرورت ہے عبد القادر جیلانی کی، امت کو پھر ضرورت ہے شاہ ولی اللہ کی، امت کو پھر ضرورت ہے باعزید بستامی کی، اور امت کو پھر ضرورت ہے اسلام کے سچے خادموں کی۔ اور اے ماؤ، تم ہی ہو جو اسلام کو امت کو یہ تحفہ دے سکتے ہو، یہ مردوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تم ہو جو اپنی پیٹ میں 9 مہینے اس بچے کو رکھتی ہو، اور پیٹ میں جو رکھتی ہو تو یاد رکھنا ان دنوں میں تمہارے دل میں جو تمنائیں